مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل۔ سامری، اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا وہ بچڑا ڈھال کر کھڑا کر دیا، اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی۔ ہیلو گائز، سواگت ہے آپ کا ریاکشن 24 میں۔ میرا فائد علی اور آج ہم ریاکشن دینے والے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک تقریر کری ہے، اور وہ تقریر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو ہمارے نبی تھے، مطلب یہ ہم نبی تھے، اور ان کا واقعہ تھا کوہ طور کا۔ مطلب یہ کوہ طور پہ گئے تھے، اور وہاں پہ گئے تھے 4 دن کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیے ان کے۔ تو اس کے لیے ان کی جو امت تھی، حضرت موسیٰ کی جو امت تھی، اس نے ان پر وشواس نہیں کرا۔ مطلب ان کا جو بھائی تھا اس نے ایک پتلا بنا دیا تھا اس کا لوہے، اس کا مطلب سونے کا۔ تو اس کے اوپر واقعہ ہے یہ۔ تو پہلے ہم واقعہ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے بھی یہ ویڈیو اوریجنل ویڈیو نہیں دیکھی ہے، میں نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، وہاں پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات پر طلب کیا گیا تو کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو تورات پہلے دینے 30 کے دن لیے کے کوہ لیے طور پہ بلایا گئے تھا، تھے۔ پھر 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا، 40 دن ہو گئے۔ فَتَمَّتْ 40 دن، مِيقَاتُ رَبِّكَ اچھا، 40 لَيْلَةً۔ مطلب 30 دن کے لیے اس بلایا تھا، میں نے اثنا میں سوری مجھے پیچھے پتہ ہی نہیں فتنے تھا۔ میں مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل۔ سامری، اس نے ایک ڈھونگ رچایا اور ایک بچڑا جو ہے وہ سونے چاندی کا بنایا صابری وہ نے بچڑا کیا ڈھال تھا کر یہ کھڑا کر دیا، اس میں سے کوئی تھوڑی سی آواز بھی نکلتی تھی، کوئی ایسی ہے کہ ہوا گزرتی تھی تو آواز سے آتی تھی۔ کہا یہ ہے تمہارا الہ۔ یہ تو موسیٰ تو بھول گیا کہاں گیا ہے، کوہ طور کے اوپر کس خدا سے ملنے گیا ہے، خدا تو یہ ہے۔ اور بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ اس فریب میں آ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اب جب حضرت موسیٰ آئے، اور آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ کا مزاج جلالی تھا، وہ پتھر کی تختیاں لے کر آئے تھے کہ جن پر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام 10 جو ہیں، دی 10 کمانڈمنٹس مشہور، وہ کندہ کر کے آپ کو دیے تھے، وہ ہاتھ میں لے کر آئے۔ یہاں معلوم ہوا یہ صورت پیش آ گئی ہے۔ فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تو وہ تختیاں تو آپ نے زمین پہ ڈالی، اور پھر جو احتساب کیا ہے، پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون کا، ان کی داڑھی کے بال پکڑے، ان کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے، میں نے انہیں روکا لیکن یہ تو مجھے قتل کرنے پر تل گئے تھے، اور مجھے اندیشہ یہ بھائی ہوا نے کہ نہیں کیا کہیں تھا، آپ مطلب واپس کسی آ اور کر نے یہ کیا نہ تھا پھر۔ کہیں ان فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے جو بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ پیدا کر دیا۔ تو میں نے کہا آپ ہی واپس آ کر نپٹے۔ اب پہلی بات نوٹ کیجئے، تاریخ انسانی کا یہ عظیم واقعہ ہے، کئی ہزار یہودی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں ذبح کیے گئے اس پر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ نے وہ حکم دیا، اللہ کا حکم موسیٰ نے پہنچایا کہ 12 قبیلے نا، ہر قبیلے کے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو اسی قبیلے کے لوگ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اب یہ بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، بہت بڑی توبہ تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کر دینا۔ بالکل، اپنے پریوار میں کسی کو قتل پھر کرنا وہ تو بہت بڑی 70 نمائندے لے کر تمام جو بڑے لوگ تھے کوہ مطلب قبیلہ طور ایک پر پریوار حاضر، ہی ہوتا ہے۔ اجتماعی طور پر اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست بھی کرنے کے لیے۔ وہاں اللہ نے زبردست زلزلہ بھیج دیا، محسوس ہوا اب سب ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تو چاہتا تو مجھے اور اس قوم کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، بالکل، تو ہمیں نکال کر لایا ہے آل فرعون کے پنجوں سے، تو نے ہمیں نجات دی ہے، تو پروردگار ہمارے لیے اپنی رحمت طے کر دے، لکھ دے، فاکتب لنا، ہمارے لیے طے کر دے، لکھ دے اپنی رحمت۔ اس پر فرمایا اللہ نے، دیکھو موسیٰ میری ایک رحمت تو عام ہے، وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء، ہر شے کے ساتھ ہے۔ بالکل،
اور ایک میری خاص رحمت ہے، وہ میں لکھ دوں گا، طے کر کے رکھ دوں گا، للذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان لوگوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائیں گے اور ان کا اتباع کریں گے۔ یہاں بھی لفظ اتباع آیا، اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شان بیان ہوئی ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اور پھر جو ہمارے فرمایا نبی پہ ایمان لائیں گے یہ ان کے گویا لیے کہ بخش اتباع دے کی گا اللہ تفسیر تعالیٰ۔ آ رہی ہے۔ یہ تو اتباع بات کا حق ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، تو جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے اور جو ان کی تعظیم کریں گے اور جو ان کی نصرت کریں گے، مدد کریں گے، تعظیم اور جو اس ادب نور کی ادب کریں گے، پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، تو وہی ہوں گے جو مفلحون، کتاب ان پہ وہ ہوں گے نازل کی جائے گی کامیاب اسی ہونے پہ والے، فلاح یافتہ لوگ وہ ہوں گے جو یہ چار جو رشتے کوئی کتاب نازل ہمارے کی اس جائے گی رسول اس پہ ہی نبی امی وہ، کے ساتھ پختگی کے ساتھ قائم جیسے ہم کریں پر گے۔ قرآن نازل، مطلب کوہ طور پہ حضرت موسیٰ چلے گئے تو ان کی قوم نے شرک کرنا چالو کر دیا، مطلب بت پوجا۔ تو انہوں نے آ کے دیکھا، یہ توریت لے کے آئے تو انہیں توریت مطلب پتھر پہ لکھی ہوئی تھی، وہ پتھر ایک لنگ رکھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑے، ان سے پوچھا ایسے کیوں، تو بھائی نے بولا کہ میں نے انہیں روکا اور انہوں نے مجھے اور مارنے کا پلان بنایا، مطلب مارنے کی کوشش کی۔ اسرار احمد کا جو واقعہ سنتے ہیں کبھی بھی، ڈاکٹر اسرار احمد جی کا جو واقعہ ہم سنتے ہیں کبھی بھی، تو ان سے واقعہ سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ بالکل روح مطلب تازہ، دل تازہ ہو جاتا ہے بالکل۔ اور گائز آپ کو کیسی ویڈیو لگی آپ کمنٹ کریے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، اور پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک پر۔